بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ ناظرین، ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی دوسری لہر بڑی شدت سے جاری ہے اور روزانہ ہاف سینچری سے زیادہ لوگ اموات کے منہ میں جا رہے ہیں، اور یہ شدت جو ڈاکٹر صاحبان وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سیریس ہے، کیونکہ پہلی شدت میں جب کورونا کی آئی تھی تو آدمی 10 یا 15 دن سروائیو کر جاتا تھا، اس میں اس کی جو دورانیہ ہے وہ بڑا شارٹ ہے۔ لیکن پاکستان کی سیاست اس وقت بہت گرم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اپنے دل سے اسی رفتار سے کرنے پر ضد بھی نظر آتی رہی ہیں اور کر بھی رہی ہیں۔ ملتان کے جلسے کو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں، جہاں پی ڈی ایم نے آج اپنا پاور شو کیا ہے۔ اس سے پہلے حکومت نے کیا کیا پاپڑ بیلے، کیا کیا جلسے کو منسوخ کرنے کے لیے، اور میڈیا نے خاص طور پر بڑے ہی درد دل سے سب سیاسی جماعتوں کو، خاص طور پر پی ڈی ایم کو کہا کہ یہ بالکل غیر انسانی ہے۔ لیکن پی ڈی اے کے رہنماؤں نے کہا کہ نہیں، جلسہ ہے، ہم ایس او پی کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ہم نے ماسک خرید لیے ہیں، ہم سینیٹائزر کا انتظام ہے۔ پھر بلیم گیم شروع ہوگی۔ روزانہ ٹاک شو میں آپ دیکھ رہے تھے کہ اس میں تمام اینالسٹ بیٹھے تھے، پارٹیوں کے نمائندگان بیٹھے تھے۔ یہاں ایک رواج چل پڑا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ جلسہ نہ کریں یا یہ کام نہ کریں تو ان کے جو اسپوکس مین ہوتے ہیں وہ قرآنی مسائل ڈھونڈ لیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے اسی طرح کیوں کرتی ہے، جماعت اسلامی کو کیوں انہوں نے اجازت دی ہے۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا آدمی چوری کرتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھی حق ہے۔ لیکن میرا خیال پاکستان، الحمدللہ پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جہاں ایسی باتوں پر کبھی کسی نے کان نہیں دھرا۔ کہتے ہیں دریا کو اپنی موج اور طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے۔ لیکن آج عجیب و غریب پاکستانی تاریخ میں بڑا حیرتناک منظر دیکھا۔ اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت پورے عروج پر وراثتی جمہوریت جگمگاتی نظر آئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب کو کون نہیں جاتا، مفتی محمود صاحب، اختر مینگل صاحب کے والد صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ کے والد صاحب، آصفہ ایک نئی آج انہوں نے انٹری ڈالی ہے۔ آج یوم تاسیس تھا پاکستان پیپل پارٹی کا، تو آپ دیکھ رہے تھے کہ پاکستانی قوم کو مبارک ہو۔ بلکہ کچھ تجزیہ نگار یہ بھی کہتے تھے کہ آئندہ انشاءاللہ تعالی ان کے بچے آپ کو ملیں گے، کیونکہ پاکستان میں شخصیت پرستی اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ جس کو کچھ لوگ تو بت پرستی تک بھی کہنا شروع کر گئے۔ کہتے یہی ہیں لوگ آپ کے سامنے۔ پھر یہ ہے کہ یہ بھی منظر آپ نے دیکھا کہ تقریروں کے دوران جب وہ باتیں کر رہے تھے تو پتہ یہ چل رہا تھا کہ بات ہوئی بنگلہ دیش کو، ایسٹ پاکستان جو بنگلہ دیش بنا، ان کے بنانے میں کون لوگ ذمہ دار تھے، جو سیاسی پارٹیوں کے رہنما اس ملک پر حکومت کرتے رہے اور ان کو ذمہ دار ٹھہراتے رہے، وہ آج ان کی اس تقریب میں، جس کو تاسیس کہتے ہیں، یوم تاسیس کہتے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے تھے، ان کو بہت بڑے لیڈر کہہ رہے تھے، ان کی پھانسی پر افسردہ تھے کہ ان کو پھانسی کیوں دی گئی۔ پھانسی جنہوں نے دی صدر ضیاء الحق کے دور میں تو ان کو یاد ہی نہیں رہا۔ اس طرح کی اور بڑی کہانیاں ہیں، سب نے بڑی بڑی تقریریں کی اور عوام نے اس میں شرکت کی۔ رزلٹ کیا نکلتا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شیرازی صاحب موجود ہیں۔ ناصر شیرازی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہ ہمارے ہیرو بھی ہیں جنہوں نے میجر عزیز بھٹی کا کردار بھی کیا، جو امر ہو گیا۔ لیاقت طور صاحب، بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب اور حضرت صدیق صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ جی شیرازی صاحب، پاکستان میں جس طرح میں نے کہا کہ جس کے گھر کا چراغ بجھ جاتا ہے، ہر خاندان میں ایک ہی آدمی ہوتا ہے، اس کا جو حال ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن ہو بھی رہی ہیں موتیں۔ اتفاق ایسا ہے کہ کیپٹن صفدر بیمار ہیں اور ان کی مسز وہاں جلسے پر گئی تھی۔ کہتے ہیں بلال بھٹو زرداری کو بھی کرونا پازیٹیو ہے، مراد علی شاہ کو بھی، لیکن انہوں نے یہ چانس مس نہیں کیا، آصفہ کو بھیج دیا۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ کیا کرونا ٹیسٹنگ میں نیگیٹو تھے؟ جس طرح زرداری صاحب نے اپنی بیٹی کے ذریعے جو لوگوں کو بلایا اپنے گھر میں مہمان، تو کہا کہ کوئی آدمی یہاں بغیر ٹیسٹ کے نہیں آ سکتا جس کا نیگیٹو ہوا۔ تو یہ عوام کو بھی ذرا بات بتائیں کہ کیا ہے۔ شاہد صاحب، مکر و فریب کی سیاست ہے، سچ بولنے کو کوئی تیار نہیں ہے، سچ بتانے کو کوئی تیار نہیں ہے، یہ ہماری سیاست کا المیہ ہے۔ منگنی سے شروع کرتے ہیں۔
اور اس گھر سے شروع کرتے ہیں جو یوم تاسیس آج منا رہے تھے اور پیش تھے، یعنی پیپلز پارٹی کے وارث۔ میں آپ کو ذاتی ذرائع سے یہ بات خبر دے رہا ہوں، بلاول بھٹو کو کرونا نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بہانہ ہے۔ اب آنے کے پیچھے مسئلتیں تھیں کہ جی جب وہ منگنی میں آئیں گے تو پھر فوٹو سیشن بھی ہوگا، تو جفیاں بھی ڈال رہی ہوں گی، تو وہ چونکہ اب اپنے آپ کو فیوچر پرائم منسٹر کے طور پہ دیکھتے ہیں، پھر یہی کلپ نکل آتے ہیں ناچتے ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو جب پہلی مرتبہ پرائم منسٹر بنی تھی تو حلف اٹھانے کے فوراً بعد جب وہ اپنے آبائی علاقے میں گئیں تو وہاں بھی ان کا ایک رقص جس میں انہوں نے اجرک کوڑی بھی ہے اور سندھی گانا بھی ساتھ گایا جا رہا ہے اور پھر ڈھولک بھی بج رہی ہے، اور اس پہ کہ جی بہت بڑی اچیومنٹ تھی ظاہر ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جی آج وہ وزیر اعظم بن گئی جن صدیق صاحب کو ملائے دیش نکالا دیا گیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی حال اب آپ حکومتی جو اکابرین ہیں ان کا طرز عمل دیکھ لیں، کہیں ماسک پہنے ہیں کہیں نہیں پہنے، کہیں گیدرنگز ہو رہی ہیں جہاں ان کی پسند کی گیدرنگز ہیں وہاں کرونا نہیں آ رہا۔ نہیں پہنتے، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان تو نہیں۔ جی آج تک کوئی دکھائیں مجھے ان کی کوئی ایک تصویر ہو۔ اسی طرح اور ٹاپ رینکنگ لیڈرشپ سو کالڈ ہمارے جو لیڈرز ہیں اس میں سے نصف سے زیادہ کو میں نے ماسک پہنے آج تک نہیں دیکھا۔ اچھا پہلی لہر سے دو فکرے ہم ذرا اس حوالے سے بات کر لیں۔ جب پہلی لہر آئی نا تو یہاں کرکٹ کے بین الاقوامی میچز ہو رہے تھے، بہت بڑا ٹورنامنٹ ہو رہا تھا اور دھوم دھام سے جاری تھا، گیٹ بنی آ رہا تھا، ایڈورٹائزنگ تھی، پیسہ، شرطیں، جوا، سب کچھ ہو رہا تھا، لہذا اربوں روپیہ لگا ہوا تھا۔ اسے کسی کو کرونا یاد نہیں تھا، ساری دنیا میں اس وقت وہ زور پکڑ چکا تھا، اگر تھا تو۔ میں تو اس کو انٹرنیشنل فراڈ کہتا ہوں، میں تو مانتا ہی نہیں۔ پھیپھڑوں کی بیماری ضرور ہے اور نمونیا ہوتا ہے اور پولوشن سے بھی ہوتا ہے، امپیور ڈائٹ سے بھی ہوتا ہے، بے شمار چیزیں ہیں۔ نمونیا کو کرونا دیکھ کر موت دکھائی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک کلپ یہاں پہ پوری دنیا میں چلا، سر پوری دنیا میں چلا کہ آدمی اچھا بھلا چلتا جا رہا ہے، گرا۔ اس لیے نشاید صاحب پتہ کیا کہ کیونکہ لوگ تو ویسے ہی سر مجھے آپ بتائیں نا، آپ بھی ماشاءاللہ انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھتے ہیں اور نیشنل میڈیا پہ آپ خود ماشاءاللہ اپیئر ہوتے ہیں، اپنے پروگرام بھی کر رہے ہیں کئی برسوں سے۔ مجھے بتائیں آپ نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا کہ آدمی سیدھا چلتا جا رہا ہے، اچانک گرا، خون کی وامٹنگ شروع ہوگی، اس کی ڈیتھ ہوگی کہ جی یہ کرونا سے ہوا؟ کلپ تو ہمیں ڈراماٹائز کر کے باقاعدہ اس کو شوٹ کر کے دکھایا گیا تھا۔ سر ہم نے دیکھا تھا نا۔ سٹاپ اٹ، پتہ کیوں؟ وہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے کئی عزیز، ہمارے کئی دوست، ان کے والدین کورونا پازیٹیو ہوئے، 3 دن میں چلے گئے۔ یہ بالکل لاہور کی بات ہے، کیونکہ اس کو ہم ذرا اس لوگوں کو زیادہ۔ اچھا پھر ایک سوال مجھ سے میں آپ سے کر لوں نا، آپ ماشاءاللہ اچھے سوال کرتے ہیں، گرم سوال بھی کرتے ہیں۔ مجھے پھر ایک سوال کا آپ جواب دے دیں کہ وہ جو کروڑوں لوگ جھگیوں میں رہتے ہیں جن کے پاس سینیٹائزر زندگی میں دیکھا نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، ماسک نہیں ہے، وہاں اموات کیوں نہیں رہی؟ اب آپ کہیں گے ڈیبیٹیبل ہم آ رہے تھے، امیون سسٹم بہت اچھا ہے۔ ہم جلسے کی طرف آ رہے تھے، وجہ یہ ہے کہ 2 پہلے بھی مرتے تھے۔ میں نے اس پر بھی باقاعدہ طور پر ڈیبیٹ دیکھی ہے کہ آج سے 100 سال بھی پہلے لوگ مرتے تھے، 200 سال بھی ہارٹ سے مرتے تھے۔ ہارٹ کا جب سب سے پہلے آپریشن ہوا تو وہ باقاعدہ نئی سائنس آ رہی تھی، اور یہ ہے کہ جاپان اس میں آگے ہے۔ اب پوری دنیا میں جو ریٹ آف ایوریج ایج ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ لوگ پہلے باقاعدہ طور پر یہ ہوتا وہی تھا، ہارٹ کا بھی ہوتا تھا، کچھ اور بھی باتیں ہوتی تھیں، ڈائیگنوز نہیں ہوتا تھا۔ جو وائرس صابن سے اور پانی سے دھل جاتا ہے، مر جاتا ہے، آپ نا اس کی ویکسین اس طرح نہ کریں۔ آپ لائیو پروگرام چل رہا ہے تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں، میں لائیو ہی سنوا رہا ہوں نا، اس لیے تو میں سنوا رہا ہوں۔ ہے نا، آپ ملتان کے جلسے پر آئے نا، کیا کرتے ہیں؟ اچھا سر جلسے پہ دیکھ لیں، یہ بھی اس قوم کا مقدر، اوکے سر، یہ بھی اس قوم کا مقدر کہ وراثت کی سیاست جو ہے اب اس کی 3 یا 4 نسل کا ہمارے بچوں کو انتظار ہوگا۔ یعنی یوم تاسیس ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بھٹو خاندان کے علاوہ کوئی پورے ملک میں ایسی خاتون نہیں تھی جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہوتا اور وہ سٹیج پہ بیٹھتی اور مین سپیکر کے طور پہ وہ وہاں پہ تقریر بھی کرتی۔ اور اسی طرح نواز لیگ میں بھی کوئی ایسی خاتون نہیں تھی، کوئی خاتون ایسی نہیں تھی شریف خاندان کے علاوہ۔ لائن پہ ہوں جی، بتاؤ نا یار پھر۔ ہاں تو شریف خاندان کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو آتا سٹیج پہ۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ ہاں، کیونکہ میں آپ کو ویلکم تو کرنا ہے، شراج صاحب بات کریں۔ جی شراج صاحب۔ تو جناب چونکہ وراثت کی سیاست کو پروموٹ کر رہے ہیں اور یہ جو 22 کروڑ عوام ہیں، یہ بھیڑ بکری ہیں، کوئی کسی کو پوچھنے کی جرت نہیں۔ جو پوچھے گا اس کا پتہ نہیں یہاں پہ کیا حال کر دیا جائے گا، شان میں گستاخی کے جرم میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے زن بچوں کولو پلوا دیا جائے گا۔ یعنی نون لیگ میں بھی کوئی ایسی خاتون نہیں جس کی قربانیاں ہوں اور جو آ کے سٹیج پہ بیٹھے اور تقریر کرے، سوائے شریف خاندان کی خواتین کے علاوہ۔
تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے یہ کوئی بہت فخر کی بات نہیں ہے، یہ مقام شرم ہے اس قوم کے لیے جس نے زندگی کے ہر میدان میں بڑے بڑے نامور بڑے بڑے قابل لوگ پیدا کیے ہیں، لیکن چند خاندان ہیں وہ کہتے ہیں اس ملک کے جو یہ 22 کروڑ ہیں یہ جانور ہیں، ان پہ حق حکمرانی ہمارا ہے، ان کے گلے میں پٹھے ڈال دو اور ان کو ہانکتے رہو جدھر مرضی ہانکنا ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ جی حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم اچھا، السلام۔ آج آپ نے دیکھا کہ ہم تو اس سے پہلے انٹرو میں یہ کہہ چکے تھے کہ ملک میں روزانہ اموات ہو رہی ہیں، اور یہ ہے کہ حضرت صدیق صاحب خود کورونا پازیٹیو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تندرستی دی ہے، اور ہمارے کئی دوست کئی ہمارے رشتہ دار اس میں سے گزرے ہیں۔ تو اس کے باوجود ملک میں جو دوسری شدید لہر آئی ہوئی ہے اس کو مد نظر رکھا جائے تو ڈاکٹر صاحبان بھی کہہ رہے تھے، اور روزانہ یعنی آپ نے دیکھا کہ این سی او سی کی اپنا میٹنگ ہوتی ہے، وہ باقاعدہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، ڈسٹرکٹ وائز کرتے ہیں، ہاسپٹل وائز کرتے ہیں کہ وینٹیلیٹر ختم ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ملتان کا جلسہ اسی زور شور سے بضد تھی اپوزیشن، آخر کار حکومتی ساری کوششیں اور میڈیا کی پوری کوششیں ناکام ہوئی اور انہوں نے وہ جلسہ کیا۔ اصل میں یہ وجہ یہ ہے کہ جو اسٹیج پر لوگ بیٹھے تھے، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ پہچانتے ہیں کون کون سے، یہی ہمارا مقدر ہے، کہاں کہاں سے وراثتی جمہوریت وہاں بالکل پورے آب و تاب سے بیٹھی ہوئی تھی، کیا وہ ایجنڈا کیا ہے؟ بہت شکریہ اقبال شاہ صاحب۔ دکھ ہوتا ہے اور دل جو ہے نا خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جس طرح عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح، عوام کو جس طرح جس بھیڑ چال میں لے کر ہانکا جا رہا ہے اور کسی کو کوئی خبر نہیں، چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن کی جماعتیں ہوں۔ یعنی اپوزیشن، میں حکومت اس لیے کہوں گا کہ حکومت کے اوپر ذمہ داری تھی کہ جلسے نہ ہونے دیتی، کہ جلسے نہ ہونے کے حوالے سے کیا کیا کام کرنے تھے، سب ایکشن کے لینے تو چاہیے نا۔ اب یہ خالی بیٹھ نہیں، کے کیا اب لینے چاہیے وہ کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، کیا اتنے ہجوم سے وہ لڑ جاتے؟ یعنی کوئی دیکھیں یہ ایشو یہ ہو نہیں جاتی ہے، یا اور نیا سیاپا ڈل جاتا؟ نہ میں یہ ایشو نہیں کہوں گا، میں ایشو بڑا سیدھا سا ہے کہ یہ سارا معاملہ آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا کے حوالے سے سپریم کورٹ میں آج خود نوٹس آج بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ حکومت کنٹرول نہیں کر پائی تھی، حکومت سپریم کورٹ کے سامنے لے جاتی معاملے کو کہ یہ معاملے ہیں، یہ ہم نے ایس او پیز بنائے ہیں اور یہ ساری، لیکن اور یہ اس سے پہلے عدالتیں اس طرح کے جلسے جلوس روکتی رہی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے جلسے اور باقی جو یہ ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، میرے پاس فیصلے وہ موجود ہیں جس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود تھا، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے بڑا واضح طور پر کلیئرلی موجود ہیں۔ تو یہ میں تو صرف اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت مثال کے طور پر یہاں دیکھا جائے، یہاں بیوروکریسی کے اندر یہ آس پاس کچھ لوگ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو خود راہ ہموار کر رہے ہیں۔ یعنی جو یہ اپوزیشن کا جو جلسہ تھا ملتان کا، مطلب کہ یہ باقاعدہ جی بلوچستان کا جلسہ جو ہے نا باقاعدہ اب یعنی اندر بیٹھے ہوئے بیوروکریسی کے کچھ لوگوں نے خود جان بوجھ کے، کوئی ضرورت نہیں تھی اس طرح کے یہ معاملات کوئی بیٹھ کے اٹھا لے، لیکن وہ اٹھا کر اس طرح بنایا گیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے، لوگ جتنے بھی اکٹھے ہوئے وہی ماروثی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹیج پہ آ جائیں سارے خاندان اور اولادیں، اور وہی لوگ، یعنی کمی رہ گئی تھی آصفہ بھٹو صاحبہ کی، وہ بھی آ گئی، وہ بھی ایک سامنے آ گئی کہ انہوں نے دیکھا کہ بلاول اگر موجود نہیں ہے تو ویڈیو لنک کی بجائے ان کو بھی ساتھ لیا، یعنی ہمارے مقدروں میں اولادیں ہی رہ گئی ہیں، اولادوں، اور یہ وہ خاندان ہے کہ جن کے نام پر اربوں نہیں کھربوں نہیں ٹریلینز کی جائیدادیں ہیں، اور پاکستان سے باہر ان سب کے کئی نہ کئی سٹیک ہیں۔ پاکستان کے اندر تو حکمرانی کرتے ہیں عوام کے اوپر کہ ان کو جہاں مرضی کھڑا کرنا ہو کھڑا کر دیں، بیٹھنا ہو بٹھا دیں ان کو، اور وہ ان کے اشاروں پر چلیں۔ نہیں، یہ تو ہے نا، یہ درست کہا انہوں نے۔ آج جو بڑی سب سے زیادہ جو لمبی تقریر کی ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کی ہے، آصفہ نے تو میرا 1.5 منٹ کی تقریر کی ہے غالباً، میں نے جو دیکھی ہے، تو انہوں نے بڑا آج پیپل پارٹی کے ساتھ بہت ہی یعنی پیار محبت کی باتیں بھی کی ہیں اور ان کو مبارک بھی دی ہے یوم تاسیس کی۔ پھر انہوں نے زیادتیوں کا ذکر بھی کیا ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اس ملک میں پھانسی لگا دی گئی، تو اس پر کیا کہیں گے؟ کیونکہ پیپل پارٹی کے زمانے میں جب یہ بھٹو کو پھانسی کے جو بینیفیشریز تھے وہ کون لوگ تھے؟ اچھا واقعی کیا ہے، سچ کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ مریم نواز نے کہا پیپلز پارٹی کے بارے میں؟ لائیو تقریر تھی، میں نے سنا۔ میں تو حیران ہو گیا ہوں سن کے یہ باتیں ساری۔ یعنی وہ نواز شریف جو باقاعدہ آپ کو یاد ہوگا سیاسی یعنی بیٹا کہلانا
جنرل ضیاء الحق کے حوالے سے، پھر وہ جو اس ڈکٹیٹر کی پیداوار تھی جنہوں نے پوری عمر بیٹھ کے، یعنی آپ اندازہ لگائیں یہ سیاست کا کیسا گندا کھیل شروع ہو گیا ہوا ہے کہ جو ساری باتیں جو اصولوں پہ، یعنی اٹھا کے تو دیکھیں تاریخ، ساری پرانی تقریریں تو چلائیں نواز شریف کی اور نواز شریف کے خاندانوں کی، ان سب کی، تو یہ ننگے ہو جائیں گے سارے. اثر ہوتا ہے. وہ یہ یسرا سارے گیلانی کے ننگے ہو متعلق بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کیوں اتارا گیا، ان کو اشارہ کیا گیا کہ کیوں اتارا گیا، تو یہ بھی انہوں نے اس کے ساتھ کافی. اب اگر آپ کو یاد ہوگا حسین حقانی کے حوالے سے کون گیا تھا کالا کوٹ پہن کے، یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں. حسین حقانی کن کے ساتھ تھے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. یوسف صاحب گیلانی یعنی وہ گلا گیا توہین عدالت کمٹ کر رہی ہیں، کنٹیمپٹ میں سزا ہوئی تھی، اور میری پٹیشن کے اوپر ہی باقاعدہ انہیں نااہل کیا گیا تھا. محمد اظہر صدیق 2012 کا رپورٹڈ ججمنٹ ہے، میری ججمنٹ تھی کہ جہاں بیٹھ کے، یعنی کنٹیمپٹ میں سزا ہوئی ہے، اور سزا یعنی یہ جو بیٹھ کے انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، یعنی یہ کہنا جانے سے پہلے جنہوں نے کہا کہ 2 دفعہ میں جیل میں جا گئی ہوں، توہین عدالت کمٹ کر رہی ہیں. بھئی آپ کو سزا ہوئی ایون فیلڈ کے اندر. اچھا جی برگیڈ اس صاحب، میں آپ نے اپیل دائر کی. لائن پر رہیے گا آپ نے ہمارے ساتھ، ذرا میں برگیڈ صاحب سے بات کر لوں. وہ اتفاقاً جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ریٹ پٹیشن ہے وہ اظہر صدیق صاحب کی ہے جوڈیشل ایکٹیویزم کی، جی، کیونکہ جو پبلک میٹرز ہیں وہ جتنے اظہر صدیق صاحب نے اٹھائے ہیں پاکستان میں شاید ہی کسی نے اٹھائے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل کاز کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، اچھا ہے ملک کمفرٹیبل ہو، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ لڑتے ہی نہیں، لیکن کیا یہ جس وقت تقریریں کرتے ہیں ان کو کوئی چیز یاد نہیں جاتی، یا آئندہ بھی انہوں نے ساری چیزیں بھلا دی ہیں. 18ویں ترمیم کی بات تو انہوں نے کی، آصفہ نے کی، کہ انہوں کا بہت بڑا کارنامہ ہے. تو یسرا گیلانی کے متعلق کہا مریم نواز صاحبہ نے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی، انہوں نے اٹھا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ سیاست میں مستقل دشمنیاں اور مستقل دوستیاں نہیں ہوتی، اور یہ صدیوں سے ہے، کوئی نئی بات نہیں. ہزاروں سالوں سے ایسے ہے کہ جو ایک وقت میں دوست ہوتے ہیں اگلے وقت میں پیٹھ میں چھرا گھونپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں سیاست میں فروغ لغاری کی مثال اس ملک میں بڑی ہے، جو اپنے مفاد کے مطابق چلتے ہیں. ہماری سیاست کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری سیاست میں ذاتی، گروہی، پارٹی اور لسانی قبائلی مفادات جو ہیں وہ قومی مفادات سے اوپر نکل جاتے ہیں، اور قومی مفاد کی ترجیح بہت کم رہ جاتی ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. دوسری بات جو ہے یہ کورونا کی، تو یہ سب کو پتہ ہے کہ کورونا ہے، لوگوں کے دوست جا رہے ہیں اس دنیا سے. میرے بڑے عزیز دوست تھے، وہ بھی گئے اور بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. تو ہمیں کورونا کو سیریس لینا چاہیے. لیکن اس وقت جو اپوزیشن کا جلسہ تھا ملتان میں، میں بھی اس کی ویڈیوز دیکھ کر آیا ہوں، اس کو ٹی وی پہ دیکھا ہے میں نے، تو وہاں تو کوئی پریکاشنز لیتا ہوا نظر نہیں آیا. سوشل ڈسٹینسنگ بھی نہیں تھی. اور جب حکومت نے جلسہ کیے اپنے گلگت میں تو اس وقت بھی یہی حال تھا. پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھی یہی حال تھا. نواز اسلامی نے ایک اچھا کیا کہ انہوں نے تو ان کا تو پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے. اس کے مطابق انہوں نے تو علیہ اعلان کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے، ہم بلیو نہیں کرتے اس میں، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن جو سیاسی پارٹیاں تعلیم یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کے لیڈر اور جن کے سب لیڈر، جن کے لوگ متاثر ہیں، وہ مانتے ہیں کہ متاثر ہیں، رائٹ، اور پھر مانتے ہیں کہ ہم یہ ایس او پی پہ عمل کریں گے اور پھر نہیں کرتے، تو یہ تو وعدہ خلافی ہے. اس میں نقصان غریبوں کا ہوگا. امیروں کے پاس تو استعداد ہے بہترین علاج کروا لینے کی. کیا ایجنڈا کیا ہے مثلا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جلسے کے پس منظر میں یہ تحریک کے مستقبل کے متعلق بتائیے؟ میرا خیال ہے تحریک کسی طرح چلتی رہے گی. اگر یہ ان کا میرے خیال میں ان کا مقصد یہ ہے کہ ایسے حالات بن جائیں کہ حکومت کے لیے ملک چلانا مشکل ہو جائے، اور اس کا پھر الزام حکومت کو دیا جائے. پھر جیسے پہلے 77 میں ہوا تھا، اس سے بعد میں اور بھی بہت ساری ہماری تاریخ میں مواقع ہیں جب حکومت چلانی مشکل ہو گئی. 71 کا ہمیں یاد ہے کہ جو احتجاجی تحریک تھی مولانا بھاشانی اور شیخ مجیب کی، وہ وہاں کامیاب ہو گئی. تو اس قسم کے صورتحال پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پر وہ سچویشن نہیں بنے گی اور کچھ درمیانی راستہ نکل آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان کی وہ باڈی لینگویج نہیں تھی
مضبوط ہے بشانی والی باڈی لینگویج تو نہیں ہے، لیکن شیخ رشید کی تھی ہاں۔ جب ملتان میں انہوں نے کہا کہ جلا دو، مار دو، نہیں وہ پہلے تھا، اس تباہ کر دو، جلسے سے پہلے تھا، آج نہیں تھی۔ اب نہیں ہے اس لیے کہ وہ حکومت میں ہے، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان تو وہ لاسٹ تقریر میں وہ نہیں تھی، نہیں تھا، اور میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان کبھی بھی اس طرح کی تشدد والی بات نہیں کی انہوں نے، یہ تو حقیقت ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ بالکل مار دو، جلا دو، گھیراؤ کر لو اور توڑ دو، پھوڑ دو، یہ تو مولانا فضل الرحمان کا طریقہ ہے ہی نہیں، ان کا طریقہ کلام جو ہے وہ شستہ ہے، اور انہوں نے کبھی بھی اس قسم کی دروازے بند نہیں آگ لگانے والی، جلا دو، یہ تو نہیں انہوں نے کہا، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اس پر ذرا روشنی ڈالیے کہ جس طرح میں نے کہا اس کا مستقبل کیا ہے، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا جب لاسٹ میں ان کی ٹائمنگ ایسی تھی، اس سے پہلے ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور لوگوں کو ہم جلسہ کریں گے، گورنمنٹ کہتی ہے ہم نہیں ہونے دیں گے، کنٹینر اسٹریٹجی تو ہوتی ہے دونوں طرف ہی سے، تو آخر کار جب وہ یعنی ان کا بھی مقصد حل ہو گئے، حکومت کے بھی جو لوگ ڈبل مائنڈڈ تھے وہ نہیں آ سکے، اور ان کی بھی ریٹ قائم ہوگی کہ دوبارہ اسٹیڈیم خالی کرا لیا، اور پھر فضل الرحمان صاحب کیا کہیں نہ کہیں ان کا رابطہ تھا کہ آخر میں وائزلی پیچھے ہٹ گئی گورنمنٹ بھی یا کچھ؟ جی آپ نے درست کہا، یہ اصل میں حکومت کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ پہلے لوگوں کو ڈبل مائنڈڈ کر دو کہ جی وہاں تو پکڑ دھکڑ ہوگی، مقدمات بنیں گے، راستے بند کر دیے گئے تاکہ لوگ ڈیسائیڈ ہو کے گھر بیٹھ جائیں، پھر جو جتنا کراؤڈ نکلتا ہے، جتنا ان میں زور ہوتا ہے، جو جلسہ یا ریلی کرنا چاہ رہے ہیں، پھر وہ کچھ نہ کچھ لوگ جب اپنا زور دکھاتے ہیں تو بالکل آخر میں جا کے حکومت جو ہے پابندی ختم کر دیتی ہے، اچھا جی ہم نے جلسے کی اجازت دے دی، کراؤڈ کو کنٹرول کرنے کی اسٹریٹجی ہے وہ ہوا ہے۔ لیکن ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے جو اگر مجھے معلوم ہے تو مولانا فضل الرحمان کو بھی معلوم ہوگی۔ دیکھیے یوم تاسیس بہت امپورٹنٹ ہے، نو ڈاؤٹ، پی ڈی ایم کی تحریک بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے امپورٹنٹ ایک اور فکرہ ہے جو وزیر اعظم صاحب میلہ کہہ تو گئے۔ پھر مریم نواز شریف نے لوٹ لیا، میلہ کسی نے نہیں لوٹا، میلہ لوٹنے والے ابھی ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا ایک فکرہ میں کوٹ کر رہا ہوں، کہنے لگے اگر فوج، اول تو میرے پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، اور اگر دباؤ ہوا تو میں مقابلہ کروں گا، میں ریزسٹ کروں گا۔ اس کا مطلب ہے وہ ایک پیج شیج ختم، کچھ ہے دال میں کالا۔ ان کو کہا جاتا ہے ہوش کے ناخن لیں، عقل کے کام کریں، کوئی ڈھنگ کے پروجیکٹ لائیں، چلو اب کوئی ہم فارن افیئرز جو تباہ ہو رہا ہے اس کو سنبھالیں۔ اگر صدیق صاحب ہم بڑا وہ نہیں مانتے۔ سوال کر کے آپ سے ٹیک لیں گے، کیونکہ اس وقت بھی ایک اٹامک کنٹری ہے اور مسلمان کئی ممالک سرنڈر کر چکے ہیں اس پالیسی کے تحت جو صدر ٹرمپ کی تھی کہ اسرائیل کو اپنا اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر چکے، کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ طے شدہ ہے کہ نئے بلاک بن رہے ہیں، پاکستان آپ کو پتا ہے کہ چائنا کے ساتھ کھڑا ہے، ٹرکی کے ساتھ کھڑا ہے اور ان سب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل اور اب سعودیہ بھی غالباً شاید ساتھ ان کے، اس حوالے سے اب اسرائیل کو جو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو مہم 20 سال بعد پہلے ہر 20 سال بعد آتی ہے وہ دوبارہ پھر سر اٹھا کر چل رہی ہے، اور اسرائیل کے کبھی بھی یہ دوست ہو نہیں سکتے ہیں، یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید بڑا واضح طور پر ان چیزوں کو کلیئر کرتا ہے، اور ہم اگر اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے لیے مشکل بات نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ پہلے دیکھتے رہے جو پاکستان کا بننے کو دشمنی کہ پاکستان بنا ہے، پاکستان کیوں بنا ہے، ہندوستان میں رہتے اور ہندوستان میں کیا حال ہوا مسلمانوں کا ہم سب نے ریکارڈ میں دیکھ لیا ہے۔ تو یہ تو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ نئے بلاک چل رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی وہ اس ملک سے باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ایجنڈے کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ جو نیا یہ جو بلاک بن رہے ہیں ان بلاکوں میں اپنی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور جگہ ڈھونڈ کے انہوں نے کوشش پوری کرنی ہے کہ وہ وار کریں، اور اس کے لیے وہ تاڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی تاڑ کو سامنے رکھتے ہوئے 5th جنریشن وار کی جو گیم پلان انہوں نے چلایا ہوا ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اداروں کو جو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے پلان سارا دیا ہوا ہے خود بھی اور خاص طور پر مریم نواز صاحبہ بھی۔ اور ایک بات میں دیکھیں، میں یہاں ایک بات اور میں آپ کرتا چلوں کہ یہاں مریم تو پارٹی میں مسلط ہو چکی ہے نا، جنہیں وہ وائس پریزیڈنٹ تھی، وائس پریزیڈنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی ان کے سامنے بڑے بڑے لیڈر جتنے بھی ہیں، کوئی منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں، وہ ہاتھ جوڑ کر ملازموں نہیں آج اس میں جو ہے بات تو بلاک پر ہی رکھیں گے ہم، جو ابھی میں نے سوال کیا ہے، لیکن وہ جو اسٹے کے اوپر سب نے تقریریں کی ہیں نا، اس میں سب سے جو اگریسولی تقریر سی وہ عدلیہ اور
یعنی لانے والوں کے متعلق اگر کوئی فکرہ تھا تو وہ مریم نواز صاحبہ کی ہی تھی، باقی لوگوں نے کوئی خاص بات نہیں کی۔ دیکھیں وہ ایک وجہ ہے کہ میں اس کی وجہ بتا دوں کہ وہ ایجنڈا صرف یہی ہے کہ اداروں کو ملائن کر کے یعنی کس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ جب اداروں کے خلاف یا پاک فوج کے خلاف بات کرتی ہیں تو شامیانے بجا جاتی ہیں انڈیا کے اندر، اسرائیل کے اندر، ملک دشمن قوتیں اس پہ تالیاں بجاتی ہیں، ہنستے ہیں۔ ہمیں کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک یو اے ای نے تو ہمارے لیے وزٹ ویزا بھی بند کر دیا، اور ہمارے وزیر خارجہ ملے ہیں وہاں OIC میٹنگ میں، انہوں نے ظاہر بڑے متعدد طریقے سے بات کی ہے، کیونکہ جو جیسا ملک ہے اتنا ہی ہے نا، جس طرح لوگوں کی توقعات ہیں کہ پتہ نہیں وہاں جا کے کیا ہم نے کشتی لڑنی تھی، ان کے بھی اپنے اپنے ساورن کنٹریز ہیں، وہ اپنی پالیسی بنا سکتے ہیں، ان میں ہم کیا اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب سرنڈر تو کر چکے سارے مسلمان ممالک، اس سے پہلے بھی جس طرح ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، آپ نے بھی کہا کہ جی وہ قرآن پاک میں ظاہر اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ کے آخری نبی پر اتری، لکھا ہوا ہے، باقی مسلمان ممالک بھی تو اسی کے ہی فالو کر رہے ہیں نا ساری اپنے اسلام کو۔ اچھا دیکھیں اقبال شاہ صاحب، پہلی تو بات بڑی کہ جہاں تک یو اے کی طرف سے ویزا پہ پابندی ہے وہ صرف پاکستان کے اوپر نہیں ہے، اس میں کئی مسلمان ممالک اور ہیں، اور میں اس کو اس کانٹیکس میں لیکن یاد یہ رکھنا ہے کہ یو اے وہ ملک ہے جو اسرائیل کو تقریباً تسلیم کر چکا ہے اور سفارتی تعلقات اپنے حوالے سے، اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں ہندو کے ٹیمپل وہاں بن گئے ہیں۔ اب یہ ذرا چیز جو سمجھنے والی بات ہے، اور اگر دیکھا جائے جتنی یعنی اگر یو اے میں دبئی بڑی دفعہ گیا ہوں میں، اور وہاں کے حالات دیکھے تو وہ یورپ سے کم تو نہیں ہے۔ ایک طرف آپ مذہبی باتیں اپنی جگہ چلتی چلیں، دوسری طرف دوسرا طریقہ کار دیکھیں، وہ تو سارا ہمارے آپ کے پھر سامنے ہمارے ملک میں جس طرح ظاہر ہے کہ مختلف مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے بہت زیادہ فالورز بھی ہیں، ان کا پریشر بھی ہوتا ہے، اپنی اپنی وہ ڈیفینیشن بھی کرتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ ایک جب ہم ہندوستان کو ہم نے قبول کیا، لوگ کہتے ہیں بھی سوال اٹھائے نا، اٹھانا تو پڑتا ہے کہ ہم نے ہندوستان کو تسلیم کیا لیکن کشمیر میں ظلم جاری ہے، ہم اس کے درمیان میں رہ کے بات تو کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بات تو بڑی سمپل سی بات ہے، میں جو کہ تاریخی طور پر اس بات کو سمجھتا ہوں، ہم جتنا مرضی کر لیں، اگر کشمیر کے، یہ میرا اپنا ایک اوپینین ہے، اور اس میں حضرت شاہ ولی نعمت شاہ ولی اللہ کی 850 سال پرانی اگر جو انہوں نے اپنا فیوچر کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کہی ہوئی ہیں کہ غزوہ ہند کے کانٹیکس میں رکھیں، تو وہ کچھ چیزوں کو میں مکس اپ نہیں کرنا چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں کوشش اپنی جگہ ہے، جہاں تک OIC میں معاملہ اٹھانا ہے، شاہ محمود قریشی نے یا پاکستان نے بڑا بھرپور طریقے سے اٹھایا، اور پوری OIC میں آواز کشمیر کے OIC حق میں تو آئی ہے۔ جو اکثریت ممالک ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے تسلیم کر چکے ہیں، بس وہ ہے ایک OIC ہے، پتہ نہیں وہ OIC ہے، وہ جس طرح انگریزی میں ہوتا ہے OIC۔ چلو بریگیڈیئر صاحب سے پوچھتے ہیں، بریگیڈیئر صاحب ذرا بتائیے کہ کیا کہیں گے جی، جو بڑا سینسٹیو مسئلہ، اور آپ ہیں بھی یعنی ماشاءاللہ آپ نے فوج میں سرو کیا تھا بریگیڈیئر، تو یہ جو صورتحال اجلاس ہوا ہے، بڑی ہائی پاور پاکستان میں اجلاس ہوا ہے، چھوٹا نہیں ہے، اس میں ظاہر ہے ملک کو درپیش مسائل، درپیش سارے اس طرح قسم کی چیزیں اس میں ڈسکس بھی ہوئی ہیں، جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ وہ ان کو پتہ ہے، کون کون سی بریفنگ ہوئی ہے، کیا کیا خطرات ہیں، کیسے نپٹنا ہے، یہ تو ساری بات ہوئی ہوگی، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہمیں پتہ تو نہیں کہ ایگزیکٹلی کیا بات تھی، لیکن ہمیں اندازہ تو ہے کہ اس علاقے کے اندر علاقائی صورتحال کیسی ہے، اور جو سی پیک کا جو شروع میں جوش و خروش تھا، جس وارفتگی سے ہم نے اسے قبول کیا اور اس پر عمل شروع ہوا، وہ کچھ دھیما پڑ گیا۔ جب ٹرمپ کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی تو ٹرمپ کے جو بیانات تھے امریکن صدر کے، وہ بالکل واضح تھے، انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ آپ کے لیے اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ چائنا کے ساتھ ملیں، آپ ہمارے ساتھ ملیں، اور چائنا سے آپ دور رہیں۔ ٹرمپ نے بالکل صاف کہا، لیکن اب علاقائی صورتحال تو واقعی بڑی سیریس ہے، کیونکہ ایک نظام پرانا جو تھا وہ بدلنے جا رہا ہے، اور جو جہان نو پیدا ہو رہا ہے وہ پرانے جو تھے اس علاقے کے ٹھیکیدار، جو اس علاقے کے اوپر جو چودھری بنے ہوئے تھے باہر سے آ کر، ان کے لیے ایک پریشان کن صورتحال تو ہے۔ عالمی سطح پر اس میں ٹینشن اور نہیں، اس وقت جو ایران ہے بریگیڈیئر صاحب، ایران جو ہے اس وقت ایران کے نزدیک جو امریکہ کا سب سے بڑا بیڑا ہے، وہ چھٹا بحری بیڑا نہیں، اس سے سب سے بڑا، جہاں یعنی کہتے ہیں کہ امریکہ کا سب سے اہم وہ اس وقت ہے، تو وہ نزدیک ہے، اور سعودی عرب ہرمز پہ اس کا فوکس ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ زیادہ تر جو امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہ انڈو پیسیفک ریجن میں ہیں،
اور یہی وجہ ہے کہ جو بہت دنیا کی ٹریڈ کا بہت بڑا حصہ ساؤتھ چائنا سی سے ہوتے ہوئے ابنائے ہرمز اور پھر سویز کنال اور عربین سی جو ہے اس میں ریڈ سی کے تھرو بھی جاتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنا بچاؤ کرتے ہوئے کیسے اس صورتحال کے اندر ایک ریجنل رول کے اندر اپنا کردار ادا کریں. اور اس وقت ہم نے کہا تھا کہ وہ ایک بن رہا ہے بلاک، کیونکہ اکانومی کے طور پر ہمارے جیسے غریب ملک جو یعنی یہاں جذبات تو ہر آدمی کے ہیں کہ ہم سب سے بڑے ہیں، ایسا ہے نہیں، کیونکہ اکانومی اس قسم کی یعنی اب ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کا رویہ اور ہماری یعنی اسلامی دنیا میں ہماری تنہائی سے میں لنک کروں گا. ہم ابھی اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان میں وراثتی جمہوریت کیوں ہے اور یہ کیوں اس سے جان نہیں چھوڑتی. وراثتی جمہوریت اس وقت آپ اس سے اس وقت تک نہیں چھڑا سکیں گے جب تک آپ کے عام آدمی کی جو پر کیپٹا ہماری انکم ہے، عام آدمی کی جو آمدن ہے، وہ عزت دار زندگی جب تک گزارنے کے قابل اس کو نہیں بنائے گی تو وہ ڈیپینڈنٹ رہے گا انہی ذمہ داروں اور جاگیرداروں پر. دوسری بات، جب تک عام آدمی کو انصاف اپنی دہلیز پہ نہیں ملے گا، اور انصاف ملے گا ہمیں ایم پی ایس کے تھرو یا ایم این ایس کے تھرو یا علاقے کے جاگیرداروں کے تھرو، اس وقت تک وراثتی جمہوریت سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے. آپ نے ابھی تک اپنے عام آدمی کو معاشی آزادی نہیں دلائی اور آپ ابھی تک عام آدمی کو سستا اور تیز انصاف جو ہوتا ہوا نظر آئے وہ جب تک نہیں دے سکتے تو وہ وراثتی جمہوریت سے جان نہیں چھڑا سکتا. وہ ڈیپینڈنٹ ہے ان لوگوں کے اوپر کیونکہ کام ہوتا نہیں ہے. یہ تو ایک علیحدہ موضوع تھا اور ہے. میں کہتا ہوں وراثتی جمہوریت اب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ اتنے اب دا اسٹیٹ ہو چکے ہیں کہ ان کے رابطے باہر ہیں، باہر کے لوگوں کو ضرورت ہے وہی آپ پر آتے رہیں گے. یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو یہ جب تک ہم اپنا عام آدمی کی انکم جو ہے وہ ایک عزت دار اور آنریبل لائف گزارنے کے قابل نہیں بنے گا. شرائع صاحب بریگیڈیئر صاحب تو خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، کاش ایسا ہونا چاہیے، کیسے ہو. مثلا سو مینی ریزن، یہاں جاگیردار سسٹم ہے، لینڈ ریفارم ہے نہیں، اربوں خربوں لوگ ریمیشن آف انٹرسٹ پر لون کھا چکے ہیں، 2 لاکھ والا پکڑا جا رہا ہے. ایک دن کی بات تو نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اسے جان چھڑانے کے لیے ہر بندہ کوشش کرتا ہے. کیسے ادارے، میں اسپیسیفکلی کسی ایک ادارے کا نام نہیں لے رہا، لیکن تمام ادارے. لینڈ ریفارم کون کرے گا؟ ادارے کریں. کیسے؟ جو طریقہ کار قانون میں، میں تو یہ مانتا ہی نہیں نا. آپ کو میری گزارش اشاروں میں کیا بات بریگیڈیئر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. یہ ہمارا ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل میں اس کو حل نہیں سمجھتا. اس کا حل کچھ اور لوگوں کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے سر، جن کی طرف ہم انصاف کے لیے دیکھتے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی نا پاکستان میں، جب ایسٹ پاکستان تھا جی ہمارے لینڈ ریفارم ہو گئی. کیوں ہوئی؟ ریزن از دس کہ وہاں ہندوؤں کی زمینیں زیادہ تھی. یہ ایک حقیقت ہے. پاکستان میں جو اسلامی کونسل تھی اس نے اسٹے دیا ہوا کہ مسلمانوں میں جو ویلتھ کی ہے وہ مقدار یا تعداد کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ ابھی کام اڑا ہوا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دیر سو مینی پرابلمس. ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. گزارش یہ ہے، دیکھیے ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب انسان خوشحال ہوگا اور سیلف سفیشینٹ ہوگا تو انڈیپینڈنس اس کو ملے گی. ٹھیک ہے سر. یہاں جو بات ہو رہی ہے نا کہ ایم این اے یا ایم پی اے یا جاگیردار اس کے تھرو ہمیں انصاف ملتا ہے. ہمیں کہاں انصاف ان کے ذریعے ملتا ہے؟ سر میری بات تو سنیں نا، ہمیں ان کے ذریعے انصاف نہیں ملتا. کرائم کے نتیجے میں جو پنشمنٹ مل رہی ہے اس سے وہ بچاؤ، شیلٹر، امبریلا پرووائڈ کرتے ہیں. وہ انصاف نہیں دیتے. وہ تو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس ٹائپ کے لوگوں کو جنہوں نے ان کے لیے پھر جلسے بھی کرنے ہیں، ریلیاں بھی کرنی ہیں، جلوس بھی کرنے ہیں، پیسہ خود بھی کمانا ہے، لا کے بھی دینا، ان کے سیاسی اخراجات بھی برداشت کرنے. ان کے ذریعے ہمیں انصاف نہیں ملتا. انصاف دینے والی جو عدالتیں ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی ذمہ داری ہے. اب دیکھیں نا انصاف کا جو حال ہوا کہ لوگ اپنی قید جو ہے، جو ان کو سزا ہوئی، وہ جیل کی بجائے وہ گھر بیٹھ کے کاٹ رہے ہیں. اچھا پھر ان کو وہ ساری آسائشیں بھی مہیا کہ جی وہ سیاست بھی کر سکتے ہیں، وہ اسٹیج بھی بیٹھ سکتے ہیں اور انہی اداروں کے خلاف وہ بات بھی کر سکتے ہیں. تو یہ میرے اور آپ کے تو سوچنے کی بات تو ضرور ہے، لیکن ایکشن کس نے کرنا ہے؟ ایکشن اداروں نے کرنا ہے. جی رفیق صاحب، تو ہم تو انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ رفیق ہمارے ساتھ ہیں جی سر. ٹائم کیا کہیں گے؟ کیونکہ موضوع پر ہی، یا کیونکہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں، بات ہو رہی تھی کہ ہمارے جو
اس وقت جو یعنی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے ہمارے ارد گرد کی، اس میں ہم کس حد تک یعنی سروائیو کر سکتے ہیں ان حالات میں، جب اکانومی بھی نہیں ہے تو پھر ہم تھوڑا سا ٹریس پاسنگ کر جاتے ہیں. ہم پھر اپنے مسائل کو کہتے ہیں کہ بھئی کسی نے پوچھا تھا کہ چاند بڑا خوبصورت ہے، اس نے کہا روٹی ہے، تو روٹی کی طرف تو پلٹ آتے ہیں کہ وہ اس طرف ہی نظر پلٹ جاتی ہے. ہم بالکل فوکس رہیں گے اس طرح کہ ہمارا ملک اس وقت یعنی کس حد تک جو مالی مشکلات سے نکل سکتا ہے، یا بیرونی ممالک سے کیسے تعلقات بنائے کہ ہم اس خطرے سے بچ جائیں، کیونکہ ایران ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس کے ساتھ ہمیں بھی کوئی مسئلہ پیش نہ ہو جائے. OIC میں ہمیں اتنی ایکسیس نہیں ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں. کیا کہیں گے اس پر بات کریں؟ دیکھیں اقبال شاہ صاحب، پرابلم یہاں یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاستدانوں کی جو گروتھ ہے نا، جو نرسری کہہ دیں آپ، ہم نے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو رہنے نہیں دیا. ہم نے اس کے بعد MNA MPA کے ٹکٹیں پیسے دے کر سفارشوں پہ، تعلقات پہ، اثر و رسوخ پہ، برادری پہ وہ ہم نے دی. اور سیاسی جماعتوں میں جو اصل جو بات ہے جو پوری دنیا میں پیدا کی جاتی ہے کہ وہاں پر اسٹیٹسمین پیدا کیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں اسٹیٹسمین نہیں پیدا کیے جاتے، ہمارے یہاں ہجوم اکٹھا کیا جاتا ہے. اور یہ سارا اب سیاست اگر وتیرہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ہجوم اکٹھا کیا ہے. اب اگر آپ اسٹیٹسمین پیدا کریں تو اسٹیٹسمین فارن پالیسی کو، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے آستن اور اچھے فیصلے کر سکے گا. لیکن جب ہم ایسے رکھ رہے ہیں کہ جن کا کام صرف جھوٹ بولنا ہے، آپ یہی ثابت کرنا ہے کہ میں ہوتا تو میں ہی یہ کر سکتا. فردن بچنے کے لیے انویسٹر رکھتے ہیں، باہر کے ملکوں سے رابطے رکھتے ہیں. لیکن طریقہ کار یہی نا، لابیاں بنانا. ہمارے ہاں اور کیا کام ہے؟ اگر آپ دیکھیں آصف جب وہاں بیٹھا وہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ لابیاں بیٹھا بناتا پھر رہا ہے نا. وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پیسے انہوں نے اتنا کمایا ہوا ہے. وہاں لوگ بیٹھے ہیں جو بیٹھ کے ایسے حالات اور واقعات پیدا کرتے ہیں. پاکستانی گورنمنٹ میں پریشر ڈلوانا ہے کسی طرح سے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹاؤ، ہم لے کے آؤ، اور جو آپ چاہتے ہیں ہم وہ پورا کر دیں گے. اور آپ کو اگر تاریخ تھوڑی سی یاد ہو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جس پہ الزام لگتے رہے غداری کے، وہ اس ملک سے نکل نہ سکے. اور جسے محب وطن ہم کہتے تھے نواز شریف صاحب، وہ چلے بھی گئے اور واپس بھی لے آئے. وہی طاقتیں انہیں ملک میں واپس بھی لے آئیں، اور وہی طاقتیں پھر دوبارہ اٹھا کر انہیں باہر بھی لے گئی. آپ دیکھیں تو صحیح نا. یعنی وہ بیماری یا چیزوں کو سائڈ پہ چھوڑ دینا. میں بھی لگا ہوں، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے مشکل کام کوئی نہیں ہے. ایکسٹراڈائٹ ہونا قانونی طور پر بڑا آسان کام ہے. لیکن وہ طاقتیں جو اٹھا کر باہر لے گئی ہیں، جو باہر ان کا دھیان رکھ رہی ہیں، جو باہر ان کو پال پوس رہی ہیں. الطاف حسین کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ جو محب وطن ہوگا، وہ جو صحیح معنی محب وطن ہوگا وہ نہیں آ سکتا پاکستان کے اندر. وہ تو ان کے لیے چاہیے نا کہ اس کو جب مرضی باہر رکھ لیں، جب مرضی پاکستان میں لیں، جب مرضی انہیں استعمال کر لیں. طریقہ واردات ان کا یہی ہے. تو اس لیے ضرورت ہے ہمارے یہاں اسٹیٹسمین پیدا کرنے کی. ذرا برگیڈ صاحب کو درمیان بات کیجیے. برگیڈ صاحب، یہ بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ تصور کر لیں اور اس کو مفروضے کو مان لیں کہ محب وطن اور ایماندار آدمی اوپر نہیں آ سکتا، تو پھر عمران خان کیسے آ گئی؟ ان کا دعویٰ تو ایمانداری اور محب الوطنی کا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ہماری اکنامک صورتحال کے اوپر، اور ہمارے علاقائی خطرے جو ہیں ان کی وجہ سے بین الاقوامی دباؤ انٹرفیئر کرتا ہے ہماری سیاست میں. اور یہ ایک نیچرل بات ہے. جہاں پہ اندرونی طور پہ کمزوری ہوگی وہاں باہر والے انٹرفیئر کریں گے. اپنے آدمی اپنے ایک لابی بنائیں گے. جی ہاں، وہ بناتے ہیں، وہ اپنے مورے چلاتے رہتے ہیں. اور ہم جو تاریخ پاکستان کی جانتے ہیں، مورے چلے تھے، مورے تو چلے، اور 50s کے اندر بھی مورے چل رہے تھے. کل ایک ٹی وی نے بڑا اہم پروگرام کیا ہے، اس میں انہوں نے ابھی سٹنگ جو ہے کہ سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، ان کے متعلق کہا ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کے مثلا اسرائیل اور اس طرح کے ملابن کر رہے ہیں. بہرحال کیسے ہوا ہمارے ملک کے اندر، 99 میں کیا ہوا، 71 میں کیا ہوا، 54 میں کیا ہوا، ہم جانتے ہیں. بہت زیادہ انٹرسٹ تھا فارن پاورز کا. اور جس طرح آپ کہیں کہ ہمیں جب یہ نام بھی آ جاتے ہیں مطلب BLA اپریٹ ہو رہی ہے، یہاں TTP اپریٹ ہو رہی ہے، یہاں ہمارے لوگ خود سمجھتے ہیں کہ کلبوشن نیٹ ورک ہے، ایک آپ دشمن ہے وہ بھی انٹرفیئر کر رہا ہے، بڑی پاورز بھی انٹرفیئر کر رہی ہیں. آپ کو ان حالات کے اندر رہ کر ہمیں ترقی کرنی ہوگی. ان حالات کے اندر رہ کر ہم نے اس سے جان نہیں چھوٹے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک سوچ رہے ہیں، ہم ابھی تک ایکچولی گو مگو کی حالت میں ہیں. جو بلاک بنے گا ہم نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا.
کیا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے چائنا کے خلاف؟ ہم نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا، اور ہم نے یہ فیصلہ بھی نہیں کیا کہ ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چلو کھڑے ہو جاتے انہوں ہیں، نے کہا کہ ہمارے سارے فی الحال مسئلے تو کھڑے نہیں حل ہیں۔ ہی نہیں کر سکتا، کیا کریں؟ مجھے بتائیے، یا تو ایسا میرے کو دوست ملے نا، سب سے زیادہ جہاں سجدے ہم کرتے ہیں، جہاں عمرے ہم کرتے ہیں، انہوں نے آپ کو 3 بلین دے کے، تو وہ تو آپ کو پتہ کیا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے جہاں $450 بلین وہاں جا کے ٹرمپ لے کے چلا جاتا ہے، تو ان کو تو دے دیتے ہیں، تو ہمیں یعنی وہ اس طرح کے حالات میں چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ہم کن سے گلا؟ کون ملک ہے کسی فقیر کو پیسے دینے کے لیے؟ یا تو بڑے پیار ہو، یا تو علامہ اقبال کا شعر اسے یاد ہو کہ ایک ہوں حرم کی پاسبانی کے لیے تا پاسباں مل کے وہ کس طرح؟ اچھا سر، بریگیڈیئر طور صاحب نے تو پھر آج سرٹیفکیٹ ایک مرتبہ پھر دے دیا کہ جی وہ بڑا ایماندار آدمی ہے، بڑی مہربانی، ہمیں بھی سرٹیفکیٹ کے لیے انہی سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو جب اقتدار میں لائے تھے تو سرٹیفکیٹ یہیں سے آیا تھا۔ دیکھیے نا، ہاری ہوئی پارٹی تھی نا بھٹو صاحب کی، جیتا تو شیخ مجیب تھا، اقتدار شیخ مجیب کو دیتے، نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ بھٹو صاحب تو جا کے روم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو سرٹیفکیٹ ادھر سے گیا، ادھر سے وہ بھٹو صاحب آ گئے۔ کسنگر نے اپنی کتاب میں لکھا، جی سر، جس نے بھی کیا، کوئی شک ہی نہیں ہے، تو سرٹیفکیٹ تو یہیں سے جاتا ہے نا جی۔ پھر بھٹو صاحب کو سرٹیفکیٹ ملا، پھر بے نظیر کو بھی سرٹیفکیٹ یہیں سے ملا تھا حب الوطنی کا، کہ ان سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے۔ پھر جنہوں نے نکالا آپ کے سامنے ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو سرٹیفکیٹ بانٹنے والی بات ہے نا جی، اس پہ بھی ذرا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اب اس کے لیے سر علیحدہ ایک پروگرام چاہیے، عمران خان صاحب اقتدار میں کیسے آئے، ٹھیک ہے۔ اور میری خواہش ہوگی بریگیڈیئر طور صاحب کو ضرور اس پہ لاسٹ کمنٹ دیجیے پلیز۔ دیکھیے، میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا اس کو شاید سے انٹرپریٹ کر لیا جائے گا۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایماندار کون ہے، میرا تو مقصد یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے جو ہمارے پاس اویلیبل قیادت ہے، اس قیادت کو سامنے رکھ کے بات ہے۔ عمران خان، اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرنیشنلی جتنا گروم انہوں نے کیا اور جس آسن طریقے سے کشمیر کا مسئلہ پیش کیا، he has proven himself to be a true statesman۔ میں پیٹریٹ سے زیادہ لفظ ٹرو اسٹیٹسمین کی طرف لے کر جاؤں گا، وہ میں صرف بات کر رہا ہوں۔ اور دوسرا، اس ملک کو آگے اگر لے کر جانا ہے نا، تو آپ کو ہانسٹ قیادت کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں آؤں گا تو میں ہی کام کروں گا، یہاں سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، اور جو کام بہتر کر رہا ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اپوزیشن ضرور چھوٹے چھوٹے مسائل میں لے کر چیزوں کو الجھائے، مگر جو کام اچھے چل رہے ہوتے ہیں، جو بہتری کی طرف انٹرنیشنل آپ یعنی کشمیر کی پوزیشن اتنی آسان طریقے سے لے کے گئے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی بدنام کر رہے ہیں کہ کشمیر بیچ دیا، سودا کر دیا۔ اب یہ کون سا محب وطن، یعنی ان میں کس آدمی کو محب وطن میں کہوں؟ کیا ان لوگوں کو کہوں میں کہ وہ لوگ ایسی ہیں جو اسٹیٹسمین کا کردار ادا نہیں کر پا رہے؟ انہی چیزوں سے تو نکلنا ہے، اور انہی چیزوں سے اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو سکول چاہیے جو پولیٹیکل تعلیم دیں، جو بتا سکے، اسٹیٹسمین پیدا کر سکیں، سیاسی جماعتوں کے اندر ونگ ایسے بنائیں جو اس ملک کو آگے لے کر چلیں۔ اس طرح نہیں ہے چال بک سکے، اس طرح یہ فلم نہیں چلے گی، یہ فلم فلاپ ہو چکی۔ بہت شکریہ، میں چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا۔ جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان قائم اور دائم رہے گا۔ اس میں اصل بات یہی ہے کہ پاکستان کے ہر آدمی کو اپنا اپنا دیا جلانا پڑے گا۔ سیاسی جماعتیں بلیم گیم سے باہر نکلیں۔ اس وقت سارے پاکستان کے لوگوں کو یاد ہے کہ ہر آدمی ایک دوسری پارٹی کے لیڈر کو سیکیورٹی رسک کہتے رہیں۔ اس سے بات آگے بڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں دشمن اس کو بالکل اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے ملک میں اپنی فارن پالیسی کا حصہ بنا لیتا ہے کہ یہ تو ملک ایسا ہے۔ ہر پارٹی دوسری پارٹی کو غدار اور غدار وطن قرار دیتی ہے۔ دوسرا یہ کہ سیاسی پارٹیوں کا سیاست کرنا حق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی سیاسی پارٹیوں سے جس وہ اپوزیشن میں ہیں ان سے مکالمہ کرنا چاہیے، کیونکہ ملک اگر پرامن رہے گا، ترقی کرے گا۔ اس وقت ملکی حالات جو اندرونی اور بیرونی طور پر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ہائی پاور میٹنگز ہو رہی ہیں۔ وہ تقریباً سارے پاکستانی شہری جو ٹی وی دیکھتے ہیں اور اخبارات پڑھتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان، میں تنہائی کی طرف تو نہیں کہتا، لیکن بہرحال یہ پاکستان بڑی جد و جہد کے ساتھ بڑا پیارا ملک اپنے سروائیول کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔